الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب العصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس والثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم رواه ابن حبان في مسنده. अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है कि तुम अमानतों को साहिब अमानत तक पहुंचा दो और जो तुम फैसले करो तो अदल और इंसाफ के साथ फैसले करो। बेशक अल्लाह ताला तुमको बड़ी बेहतर बात की नसीहत फरमा रहा है
بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول نے فرمایا وہ امت کیسے محترم ہو سکتی ہے، کیوں کر محترم باعزت ہو سکتی ہے، اس قوم کے لوگ جب تک ایسے نہ ہو جائیں کہ ان کے کمزوروں کا حق چھین کر کے ان کے مضبوطوں سے ان کے ضعیفوں کو، کمزوروں کو نہ دے دیا جائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور ابن حبان کی ایک روایت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ترجمے سے آپ نے عنوان سمجھ لیا ہوگا کہ آج کے خطبے کا عنوان کیا ہے۔ عدل و انصاف۔ تمام اہل سیر اور مغازی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اس کو آپ کو پتا ہوگا۔ 13 سال تک نبی محترم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں مار کھاتے رہے، گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہے، نکلتے تو لوگ تانا دیتے تھے، ہاتھوں کے ذریعے، آنکھوں سے، زبان سے تانا مارتے تھے، موقع پڑتا تھا تو مارتے بھی تھے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں، اس طرف لے کر ہم چلیں گے۔ آپ کو سخت سے سخت اذیتیں اور تکلیفیں محض توحید کے قبول کرنے پر، ایک اللہ کو ماننے پر ان ظالموں نے صحابہ کو، رسول کو دی ہیں۔ مجبور ہو کر کے انہوں نے مکہ چھوڑ دیا اور چلے گئے حبش چلے گئے۔ یہ حبش کی طرف 2 ہجرت ہوئی ہے۔ ان ظالموں نے حبش کے اندر بھی ان کو سکون سے نہیں رہنے دیا، وہاں بھی پہنچ گئے، وہاں کے بادشاہ کو بھڑکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اسے سمجھ دی، عقل دی، اس نے ان سب کو بھگا دیا کہ ہم ان بیچاروں کو تمہارے ساتھ واپس نہیں لے سکتے۔ یہی وہ شخص ہے جس کا نام اصحمہ ہے، مشہور نام نجاشی ہے۔ حبش کے تمام بادشاہوں کو نجاشی کہتے تھے۔ یہی وہ شخص ہے جس کی نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پڑھائی ہے، جبکہ ان کا انتقال حبش میں ہوا تھا۔ اس کو بولتے ہیں صلاۃ الجنازہ غائبانہ۔ غائبانہ نماز جنازہ اللہ کے رسول نے انہی کی پڑھائی ہے، ان کی خدمت، اسلام کی خدمت کو دیکھ کر کے۔ بہرحال مکہ فتح ہو گیا، 13 سال مکے میں رہے، 8 سال مدینے میں رہے۔ اللہ پاک نے مکے کو فتح کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی منگوائی، کعبے کے اندر جانے کی چابی منگوائی۔ یہ چابی کن کے پاس تھی؟ بنو شیبہ کے پاس تھی۔ اسی کا شخص ہے، فرد ہے، عثمان ابن طلحہ۔ آپ نے اسے بلایا، مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، ان سے چابی لی، دروازہ کھولا، اندر گئے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، باہر نکل کے آئے، عثمان بن طلحہ کو بلایا اور چابی ان کے سپرد کر دی، اور سپرد کرتے وقت فرمایا کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ میں چابی لے لوں گا؟ نہیں، یہ چابی تم اپنے پاس رکھو، لا ينزعها منك الا ظالم، یہ چابی تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ چابی آپ نے عثمان کے حوالے کر دی۔ اس موقع کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تم کو حکم دے رہا ہے کہ تم لوگوں کی امانتوں کو صاحب امانت تک صحیح ڈھنگ سے پہنچا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو، فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔
ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بہت بہترین نصیحتیں فرما رہا ہے، اللہ سننے دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کو ہم اپنے دماغ میں رکھیں اور یاد کریں کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے حقوق کو سلب کرنے کے لیے، چھیننے کے لیے کوئی گریز محسوس نہیں کرتے۔ کئی بار میں کہہ چکا ہوں، آج کے یہ زمانہ ہم مسلمانوں کا کہ بھائی بیٹی بہن کا حق کھا جاتا ہے، باپ اپنی بیٹی کا حق کھا جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس کی شادی کر دی ہے، اس کو مہرہ دے دیا ہے۔ بچاؤ گے دن قیامت، اس کا حق ہے، یہ حق ہم چھینتے ہیں اس کا۔ عرب کے لوگ کیا برے تھے کیا؟ جو عرب کے لوگ کرتے ہیں اس سے بدتر کام آج ہم اپنی بچیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کئی آیتوں میں اسی طرح اشارہ کیا ہے، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بہترین نصیحتیں فرما رہا ہے۔ صاحب حق کو اس کا حق پہنچاؤ، یہ ہمارا بدن ہے، یہ ہمارے بدن کا بھی ہم پر حق ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ملاقات ہوئی تھی سلمان فارسی سے، بہت دنوں کے بعد ملنے آئے، یہ حدیث میں واقع مروی ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اٹھے نماز شروع کر دی، ان کی بیوی کو دیکھا کہ پھٹے پرانی حالت میں ہے، پوچھا مالک یا ام درداء، ام درداء یہ آپ کی حالت کیا ہے؟ تو کہا تمہارے بھائی ابو درداء کو مجھ سے کوئی مطلب نہیں۔ کہا سنو، ان لجسدک علیک حق، تیرے بدن کا تجھ پر حق ہے، مقدمہ کا حق ہوگا اللہ کے رسول کے پاس۔ ان کا سو جاؤ اس وقت، رات کا پہلا پہر سونے کا ہے، رات کے آخری پہر میں چلو بزرگ اٹھے، تہجد پڑھی، مقدمہ کہاں پہنچا؟ رسول کے دربار میں۔ کیا شکایت ہے بھائی؟ اللہ کے رسول یہ روزے کو روزے رکھتے ہیں، راتوں میں نمازیں شروع کر دیتے ہیں، بال بچوں کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ سنیے گا حدیث، آج ہم لوگ کتنے ایسے لوگ ہیں مسلمانوں کے ساتھ بڑا المیہ ہے، 2 بجے رات تک یہ بدبخت چوراہوں پر بیٹھے بیٹھے باتیں کرتا ہے۔ گھر نہیں تمہارے پاس، جب پولیس آئے گی، پولیس سے گاڑی آئے گی اور آواز لگائے گی تو بھاگیں گے، اور پولیس گاڑی یہی پھر نکل کر کے آگے چوراہوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا نصیبہ دیکھو، اس کے سکون اس کو گھر میں نہیں ہے، اس کو سکون اس کے سر پر ملتا ہے۔ بچوں کے ساتھ سکون نہیں ملتا، بیوی ماں باپ کے ساتھ سکون نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے صحیح کہا، اے ابو الدرداء ان لجسدک علیک حق، تیرے بدن پر تجھ پر حق ہے، ولعینک علیک حق، تیری آنکھ پر تجھ پر حق ہے، وآت کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کیا۔ یہ ہے دین۔ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، حج پہ مارے جا رہے ہیں، عمرے مارے جا رہے ہیں، پتہ چلا یہ بڑے میاں نہ جانے کتنوں کا حقوق کھا چکے ہیں۔ دوسروں کا حق مار کر کے حج عمرہ ہوگا، اس سے دھیان نہیں جاتا۔ بہن کا حق کھا کے بیٹھے ہیں، بیٹی کا حق کھا کے بیٹھے ہیں، پڑوس کی زمین دبا کے بیٹھے ہیں، اس میں پولیس میرے ہاتھ میں ہے، محکمہ میرے ہاتھ میں ہے۔ گھر بناتے وقت پڑوس کی ایک والی زمین مار لی، کیا کر لو گے؟ تھانہ میرے ہاتھ میں ہے، محکمہ میرے ہاتھ میں ہے۔ میاں رسول نے کیا فرمایا؟ من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله يوم القیامت من 7 اراضین یوم القیامہ۔ رسول فرماتے ہیں کس نے کسی کی زمین ایک بالش ہڑپ کر دی، یہ بالش کتنا ہوتا ہے؟ یہ 6-8 انچ ہے، یہ ہے میرا ہاتھ دیکھ لیں آپ، اس چھوٹی انگلی سے انگلی کے بیچ کا اس کو بولتے ہیں، کہیں کہیں شبر کا شبر کہتے ہیں، کہیں بتا کہتے ہیں اس کو۔ من اقتطع شبرا من الارض ظلمن، کسی آدمی نے کسی کی زمین ظلمن ایک بالش ہڑپ کر دی۔ اس کا معنی نہیں کہ ایک بالش کیا تو پکڑا جائے گا، چھوٹا سا کر لیا تو پکڑا جائے گا، اتنا بھی مار دیا۔
طوقہ اللہ یوم القیامت من سبع رضیلہ، یوم القیامہ، قیامت کے دن جتنی زمین ماری ہے اس زمین کا 7واں حصہ طبق زمین کی مٹی کھود کر کے اس کے گلے کے اندر ہار پہنا دیا جائے گا۔ یہاں جتنے لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر 100 کلو کا کٹا بھر کر کے مٹی ہم میں سے کسی کے سر پر اٹھا دیا جائے کہ 10 قدم لے کے چلو، ہے کسی کے اندر چلنے کی طاقت؟ چل سکیں گے؟ گردن ٹوٹ جائے گی، کندھا ٹوٹ جائے گا۔ 20 30 40 50 پہلے لوگ اور اٹھا لیتے تھے، اب تو ہمارے کمزور ہے۔ 100 کلو کا کٹا کوئی بھر کے نہیں اٹھا سکتا۔ یا 7 زمین، ابھی ایک گڈھا کھو دیے، 1 بائی 1 کا گڈھا کھو دیے اور 7 طبق نیچے جائیے، کتنی مٹی نکلتی ہے؟ یہ ساری مٹی کا ٹھونک بنا کر کے اللہ گلے کے اندر ڈال دے گا۔ آدمی لٹکائے ہوئے اس دن کی طاقت میں اللہ کے یہاں پہنچے گا۔ اللہ پوچھے گا کیا ہے جی، یہ کاہے کو لائے ہو؟ اللہ میں نے اس کی زمین ماری ہے۔ وہ خود بولے گا میں نے اس کی زمین، ایک بارش ہڑپی تھی، تو نے 7 طبق زمین ایک بارش کی مٹی میرے گردن میں ڈال دی ہے، اب میں کہاں لے کے پھروں؟ اللہ فرمائے گا جب تک تیرا فیصلہ نہیں ہو جاتا لے کے پھرو۔ بڑا شوق تھا دنیا کے اندر مکان کو وسیع کرنے کا۔ مکان 25 فٹ کا ہے، مار دیں گے 2 فٹ تو 27 فٹ ہو جائے گا، گھر کشادہ ہو جائے گا۔ زمین کے اوپر گھر کو کشادہ کرنے کے لیے زمین کے نیچے کے گھر کو تنگ کر رہا ہے۔ ایک گھر وہ بھی ہے، کوئی ارب پتی ہو کوئی خرب پتی ہو، مسلمان ہے تو اس کو اتنا ہی قبرستان میں جگہ ملے گی جتنا سب کو ملتی ہے۔ آپ کسی سے کہیے کہ ہم ارب پتی ہیں تو ہمیں 10 بائی 10 کا کمرے میں دفن کرو، کوئی نہیں دفن کرے گا۔ اتنی ہی زمین ملے گی جتنا کہ ایک فقیر کو محتاج کو ملی ہے اتنا ہم کو بھی ملے گی۔ آئیے چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ رسول نے کیا فرمایا؟ کیف تقدس امت، امت کبھی فلاح نہیں پا سکتی، امت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، باعزت سرخرو نہیں ہو سکتی، صاحب تکریم صاحب بزرگ نہیں ہو سکتی۔ کون سی امت؟ کہ امت وہ امت جو ضعیفوں کا ساتھ دے کر کے ان کے بڑوں لوگوں سے اس کے حقوق چھین کے نہ دے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم تو بڑے لوگوں کو ساتھ دیتے ہیں، بڑوں کا ساتھ دیں گے ہم تو، ہم چھوٹوں کا ساتھ کہاں دیں گے؟ کمزوروں کا ساتھ نہیں دیں گے ہم۔ کون ہے جو کمزور کا ساتھ دیتا ہے؟ تو پڑھ لیے، اللہ نے بڑی عزت دے دی، نوکری بڑھیا مل گئی، گھر میں پیسے اچھے آ گئے، اب ہو گئے ماڈرن مسلمان، جدید مسلمان، تعلیم یافتہ ہو گئے، سرکاری نوکری مل گئی، گھر کے اندر پیسے آ گئے، اب ہو گئے ترقی یافتہ مسلمان۔ اب ہمیں مسلمانوں کے محلے میں نہیں اچھا لگتا، اب ہم کہیں اور جائیں گے، ہم کسی کی شادی بیاہ میں جائیں گے تو کوئی پلیٹ میں اٹھا کے کسی کو کھانا نہیں کھلائیں گے۔ شان بان تو ہماری دوسری ہے، لیکن ہم نے یہ محسوس کیا ہے یہاں رہتے ہوئے کہ آپ جب ہمارے کسی پروگرام میں نہیں آئیں گے، آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، تو دنیا کے دستور ہے تو بھی ساتھ آپ کو نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ کتنے ایسی شادیاں ہوتی ہیں جو پور میں میں نے محسوس کیا، لوگوں نے کہا یہ شخص کسی کے ساتھ نہیں دیتا ہے تو اس کے کھانے میں کون شریک ہوگا؟ کھلائیے، اس نے کبھی کسی کھانا نہیں کھلایا کسی کو، اس کے کھانے میں کون ہم شریک ہوں گے؟ ہاں، اسلام یہ دعوت نہیں دیتا، مل جل کے رہنے کی دعوت دیتا ہے، شیر و شکر بن کے رہو۔ بہرحال کیف تقدس امت، امت کیسے مقدس ہو سکتی ہے جس کے افراد کمزوروں کا ساتھ دے کر کے ان کے مالداروں سے ان کے حقوق چھین کے نہ دے۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھیں، آپ پوری زندگی دیکھیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت، حضرت اما عائشہ حدیث کی راویہ کہتے دخلت ہند بنت عتبہ امرات ابی سفیان علی رسول اللہ۔ جانتے ہیں ہند کو؟ جانتے ہیں آپ؟ ہند نہایت خطرناک قسم کی خاتون ہے، ابو سفیان کی بیوی ہے، عتبہ کی بیٹی ہے۔
اسی کے کہنے سے حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا تھا غزوہ احد میں. جو غلام تھا اس سے کہا تھا تم مار دو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. وحشی نام تھا, وحشی بن حرب نے لباس تھا, کیونکہ اس ہند کا باپ اور بیٹا سب مارے گئے تھے جنگ بدر میں. اس نے انتقام لیا تھا غزوہ احد میں. مکہ فتح ہو گیا, مسلمان ہو گئی. دخلت ہند بنت عتبہ امرأة ابی سفیان علی رسول اللہ وقالت یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل شحیح لا يعطینی من النفقة ما یکفینی ویکفی بنیہ. ویکفی بنیہ کیا کہتی ہے؟ اے اللہ کے رسول, میرا شوہر ابو سفیان بڑا بخیل آدمی ہے, کنجوس ہے, مجھے اتنا خرچ نہیں دیتا جو میرے لیے میرے بچوں کے لیے کافی ہے. کنجوس آدمی ہے. کیا میں اس کے مال میں سے آخذ من مالہ بغیر علمہ, کیا میں اس کے مال میں سے بغیر اس کو بتائے کیا چپکے سے کچھ لے سکتی ہوں؟ بس فہل فیہا علیہ جناح, کیا مجھے کوئی گناہ ہوگا؟ رسول نے کہا خذی من مالہ بالمعروف ما یکفیکی ویکفی بنیکی. ابو سفیان کی جیب میں سے, اس کی تجوری میں سے اتنا تم نکال سکتی ہو چپکے سے اگر بتائے تو تمہارے لیے تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو, نکال سکتی ہو. مسئلہ کیا نکلتا ہے؟ اگر شوہر نالائق ہے, بیوی کو خرچہ نہیں دیتا, بچوں کو خرچہ نہیں دیتا, ہے اس کے پاس, بخیل ہے, تو بیوی چپکے سے اس کے جیب میں سے, اس کے تجوری میں سے, الماری میں سے اتنا نکال سکتی ہے جتنا اس کا خرچ نکل سکے, اس کے بچوں کا خرچ پورا ہو سکے. نہیں دیتا کیونکہ بچوں کے خرچ کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ شوہر کے اوپر ہے, شوہر کے اوپر ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور صحابی ہیں, ان کی بیوی مالدار تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو تو ڈبل مزدوری ملتی ہے صدقے کی. عبداللہ بن مسعود نے کہا جا کے مسئلہ پوچھ کے آؤ, مجھے دے دو نا. کہا جا پوچھ کے آؤ مسئلہ اللہ کے رسول سے. یعنی بیوی کیا اپنے شوہر کو زکات دے سکتی ہے؟ کیا بیوی اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے؟ بالکل دے سکتی ہے. رسول نے کہا ہاں دے سکتی ہو تم. شوہر نہیں دے سکتا, اس لیے کہ شوہر اپنے بچوں کو اپنے بیوی کے خرچ کا ذمہ دار ہے, وہ نہیں دے سکتا, بیوی دے سکتی ہے اگر بیوی مالدار ہے. لیکن ہمارے یہاں تو مسئلہ الٹا ہے, بیوی مالدار ہے تو شوہر مالدار کیوں نہیں ہوگا؟ ہاں, جہیز میں گاڑی ملی ہے, جہیز میں چمچماتی گاڑی ملی ہے, جہیز میں سسر صاحب نے کس کو دی ہے؟ بیٹی کو دی ہے. چلاتا کون ہے؟ حضرت جی چلاتے ہیں. گھر ملا, بیوی کو ورثے میں سب کچھ ملا, وہ بیوی کے نہیں ہے, وہ سب شوہر کا ہے, مالک بن جاتا ہے وہ, جبکہ خالص مال اسی کا ہے. یہاں بھی حق تلفی ہوتی ہے, یہاں بھی حق تلفی ہوتی ہے. اس بھٹکتے کو, انٹرنیشنل فقیر کو اس کے سسر نے پھلن دیا ہے, بیٹی کو سوتا ہے. یہ کیوں سوتے ہو؟ تو اپنی بیٹی کو دیا ہوا ہے, پوچھو پہلے اس سے کیا میں سو سکتا ہوں کیا؟ عجیب حال ہے. جو کچھ بیٹی کا ہے قبضہ کس نے کر لیا؟ بڑا اہم مسئلہ ہے جہیز کا. پوری دنیا ہندوستان کی لالچ ہے یہ جہیز. جہیز دیتے ہیں, بیٹی کو قبضہ کر لیتا ہے شوہر, اور نہ تو جانتے ہیں اسے ہندوستان کے اندر بعض علاقوں میں تو جہیز کی وہ لعنت ہے کہ بچوں کی شادی نہیں ہوتی. پہلے سے آپ کو رقم دینی ہے, موٹی رقم دیں گے تو نکاح ہوگا, اس سے پہلے نکاح نہیں ہوگا. یہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں یہ چیزیں ہیں, اور کہیں کہیں جہاں تک میں نے یہاں محسوس کیا الحمدللہ اس ہمارے راجستھان میں عافیت ہے رہی الحمدللہ, یہاں عافیت ہے. چپکے سے دیتے تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن مطالبہ نہیں ہوتا, غالباً مطالبہ نہیں ہوتا ہے. جہاں تک مجھے پتا ہے, ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہوں, مانگ نہیں ہوتی ہے, کہیں کہیں تو مانگا جاتا ہے کہ 4 مہینہ گاڑی دو تو نکاح ہوگا, نہیں ہوگا. اللہ اکبر. بابل ناخواستہ
بیچارہ لا کے دیتا ہے. بہرحال ابو سفیان کی بیوی نے مسئلہ پوچھا. ایک حدیث اور سنا کر کے بات کو ختم کر دیتے ہیں. حدیث حضرت عامر ازدی کی ہے. عامر ازدی، روایت ابو داؤد نسائی کی ہے. رسول فرماتے ہیں من واللہ اللہ امرن، جس کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے شیئا من امر المسلمین، من واللہ اللہ شیئا من امر المسلمین، حدیث توجہ سنیے گا. اللہ پاک نے جس شخص کو مسلمانوں کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنا دیا، مثال کے طور پر جس کو مثال سمجھ لیتے ہیں، مدرسے کا صدر مدرس ہے، مدرسے کا ناظم ہے، مسجد کا متولی ہے، یہ کون ہے؟ ذمہ داری تو ہے. مکھیا ہے، سرپنچ ہے، ہمارے وارڈ کا کیا بولتے ہیں اس کو؟ پارشد ہے. ذمہ دار بنانا اللہ نے اس کو بنا دیا ہے. کسی بھی معاملے کا، مسلمانوں کے معاملے کا کسی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنا دیا. احتجب اللہ عن حاجتہم و فقرہم، اس آدمی نے ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے سے اور ان کے فقر و فاقے سے آنکھیں بند کر لی. کوئی توجہ نہیں دیتا، کوئی خیال نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. احتجب اللہ دون فقرہم، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بھی قیامت کے دن آنکھیں بند کر لے گا. دنیا کے اندر بھی ہو سکتا ہے، جب تم ہماری ضرورت پوری نہیں کرو گے تو ہم تمہاری ضرورت پوری کریں گے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جس آدمی کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے تو ہم آپ کی ضرورتوں کو سنیں، آپ کی حاجتوں کو پوری کریں، آپ کا خیال رکھیں. اگر آپ ہمارا خیال نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص خیال نہیں فرمائے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور اللہ پوچھے گا کہ تم کو ذمہ دار بنایا گیا تھا، تم نے ذمہ داری پوری کیوں نہیں کی؟ تم نے ذمہ داری پوری کیوں نہیں کی؟ یہ بڑی اہم حدیث ہے. ہمیں ذمہ داری، چاہے ہمیں گھر کی ملے، کہیں کی ذمہ داری ملے، چھوٹے ذمہ داری ملے، بڑی ذمہ داری ملے، اس ذمہ داری کو ہمیں احسن طریقے سے پوری کرنی ہے. اگر ہم اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کرتے تو ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں، اور امانت میں جب خیانت کریں گے تو اللہ پاک کی طرف سے ہماری اور آپ کی گرفت ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کہ ہم اور آپ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے ہیں. اس رسول پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس کو مانتے ہیں. رسول پر جو کچھ احادیث اتری ہیں جو صحیح سندوں سے ہم تک پہنچی ہیں اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ اسی ایمان کو ہم جب اختیار کریں گے، اسی پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی سنورے گی، آخرت کی بھی اور دنیا کی زندگی. اللہ تعالیٰ سے ہم آئیے دعا کر لیں. اللہ تعالیٰ جب تک میں اور آپ کو زندہ رکھے، توحید ایمان پر زندہ رکھے، موت و توحید ایمان پر، نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر زندگی بسر کے لیے توفیق نصیب فرما. اے العالمین، جب تک تو دنیا میں ہمیں رکھے، زندہ رکھے، باقی رکھے، توحید ایمان پر باقی رکھ. دنیا کے تمام مسلمانوں کی ہر قسم کی پریشانی کو اللہ دور فرما دے. اللہ ہم سب سے ہر قسم کی وبا، ہر قسم کی بلا کو ٹال دے. اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا نصیب فرما دے. اے اللہ جو ہم سے جدا ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے العالمین، ہم سب دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ اسلام کی حفاظت فرما. اللہ تو ہمارے دین کی، ہماری اسلام کی، ہمارے ایمان کی تو اللہ حفاظت فرما. اللہ تو ہمارے دین کی، اسلام کی، ایمان کی تو حفاظت فرما. اللہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. تقبل اللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برور رحیم.